پاکستان کے اندر ایک نیا ادارہ ہے جس کو اپنی تقدیس سوجھ پڑی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میری تقدیس اس طرح کی جائے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ کیا الیکشن کمیشن اگر قانون کے مطابق بات نہ کر رہا ہو تو کیا الیکشن کمیشن پر بات نہ ہو؟ اسحاق ڈار صاحب ایک ماہر معیشت نہیں، اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ماہر معیشت۔ یہ پانی کا ٹمپریچر چیک کیا گیا ہے کہ اگر فواد چودھری کو گرفتار کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا رد عمل آتا ہے تو پھر عمران خان تب پہ ہاتھ ڈال دیا جائے گا۔ پولیٹیکلی اس نے اپنے ہی پاؤں پہ کافی زور سے کلہاڑی ماری ہے۔ ڈکٹیٹر میں اور منتخب حکمران میں فرق صرف الیکشن کا ہے۔ دستور میں واضح طور پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا ہے۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا بھر میں جو توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ کسی نے عدالت کے بارے میں کچھ کہا، کسی نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہا یا کسی نے کسی کے بارے میں بھی کچھ کہا ادارے کے بارے میں تو اس کے اوپر توہین کا کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا۔ یہ نوآبادیاتی اپروچ ہے اور نوآبادیاتی یعنی آپ کولونیل اپروچ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے قوانین پاکستان کے اندر ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو ہے ایک اصولی بات۔ اور اس کے بعد جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بالکل نئی بات ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بدعت ہے۔ یہ ایک نئی بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا ادارہ ہے جس کو اپنی تقدیس سوجھ پڑی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میری تقدیس اس طرح کی جائے جس طرح میں چاہتا ہوں۔ تو الیکشن کمیشن کی توہین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی الیکشن کمیشن اگر صریحاً ناانصافی کر رہا ہو تو کیا الیکشن کمیشن پر بات نہ ہو؟ کیا الیکشن کمیشن اگر قانون کے مطابق بات نہ کر رہا ہو تو کیا الیکشن کمیشن پر بات نہ ہو؟ اور ایسا الیکشن کمیشن جس نے واضح طور پر ایسی پوزیشنز لی ہیں جو سیاسی نتائج پیدا کرتی ہیں تو اس کے بعد بھی اس الیکشن کمیشن پر بات نہ ہو، اور اگر بات ہو تو پھر اس پہ وہ توہین عدالت کا معاملہ چل پڑے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں قانون کے زوال کی اس سے کوئی بری مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے صدر نے جب اپریل میں اس کو خط لکھا تھا کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں تو اس الیکشن کمیشن نے کہا ہم تو تیار ہی نہیں ہیں، حالانکہ دستور میں واضح طور پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا ہے، تو اس نے کہا ہم تو تیار ہی نہیں ہیں۔ بھائی یہ کون سا الیکشن کمیشن ہم نے بنایا تھا؟ اس کے بعد پھر اسی الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ پیش ہوا کہ وہ خواتین و حضرات، وہ بالخصوص وہ خواتین اور ریزرو سیٹ والے جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہم کناری اختیار کی تھی، میں کچھ اور ورڈ کہنے والا تھا یہاں پہ، لیکن خیر وہ جو ہم کناری اختیار کی تھی اس کی بنیاد پہ جب انہیں نااہل قرار دیا گیا تو الیکشن کمیشن نے ایک عجیب و غریب شرط لگا دی کہ یہ اس وقت ہم یہاں یہ نئے لوگوں کو نامزد کریں گے جب ہم الیکشن کروا چکے ہوں گے۔ ارے یہ دستور کی یہ تشریح اور دستور کی تشریح کرنے کا کام الیکشن کمیشن کا تو نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو سیدھا دستور پڑھنا ہے، سمپل ریڈنگ میں جو سامنے جو آپ کو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ کام کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کا تعین دستور کی تشریح کے ذریعے کرے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستان کی دستوری تاریخ میں ایک افسوسناک اور انوکھا واقعہ ہے۔ دیکھیے پی ڈی ایم جس طرح اقتدار میں آئی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ سے سب سے بڑی پارٹی سم ہاؤ اس کے خلاف جس کو مینڈیٹ تھا حکومت کرنے کا، اس کے خلاف ایک ارینجمنٹ کی گئی اور اس ارینجمنٹ کے تحت حکومت، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ وجود میں آئی۔ 2018 کے الیکشن میں عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن اگرچہ وہ تھوڑا سا کم مینڈیٹ تھا، وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، میجورٹی پارٹی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مینڈیٹ کی کرچیاں اور ٹکڑے اکٹھے کر کے ہمارے سامنے حکومت کا یہ سیٹ اپ بنایا گیا جس کو ہم جو ظاہر ہے ہمارے دستور کے مطابق قانونی یعنی ڈی جیور تو ہے، مطلب ہم اس کو قانونی کہنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ہمارے دستور کے اندر اس طرح کی ایک شق ہے جس کا سہارا لیا گیا ہے۔ ادروائز تو یہ اس حکومت کے پاس، اس موجودہ جو جماعتوں کا یہ اجتماع ہے، اس کے پاس تو حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب حکومت کرنے کا انہیں عوام نے اختیار نہیں دیا تھا تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس طرح کے
وسائل کا غلط استعمال ہوگا، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کو پیسے بانٹے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جا کے اپنے حلقوں میں کام کروائیں، اور شاید یہ توقع وابستہ کی جا رہی ہے کہ اس سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا جا سکے گا، تو لہٰذا یہ تو وسائل کا صریحاً غلط استعمال ہے۔ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ایک ماہر معیشت نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ ماہر معیشت ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو رہبر و قائد ہیں جناب نواز شریف صاحب، ہمارے سابق وزیر اعظم، انہیں ان پر بھروسہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس ان کی معاشی مہارت کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ وہ 1998 میں جب وزیر خزانہ تھے تو یہ انہی کا دور تھا جس میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی کہ پاکستان کے اندر جو فورن کرنسی اکاؤنٹ تھے ان ڈپازٹس کو ضبط کر لیا، اور پھر وہ مسئلہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا، اور جب ان کا فائنینس یا ان کی فائنینس کے میٹرز میں ان کی جو مہارت ہے وہ اس وقت سامنے آئی جب سعودی عرب نے ہمیں تیل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دیا۔ تو 2013 میں جب وہ وزیر خزانہ بنے، اس وقت کیا ہوا؟ چائنا سے پیسے آ رہے تھے اور وہ اندھا دھند لگائے جا رہے تھے۔ تو فائنینس منسٹر کی یہ مہارت تو نہیں، ایسی صورت میں تو میں بھی بڑا اچھا فائنینس منسٹر ہوں کہ پیسے آ رہے ہیں میں لگا رہا ہوں۔ میں نے فائنینس منسٹر کا کام تو ملک کے اندر معاشی توازن پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق دولت ہے، یعنی وہ پاکستان کے اندر، ملک کے اندر دولت کی پیدائش کی طرف توجہ دے کہ لوگ کام کریں اور کام کرتے ہوئے پیسے کمائیں، اور اس سے ملکی دولت میں بھی اضافہ ہوگا، انفرادی دولت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ کام تو انہیں آتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کچھ عرصہ سے یہ نعرہ بازی شروع کر رکھی تھی ڈالر کے بارے میں کہ میں ڈالر کو فلاں پرائس پہ لے جاؤں گا، فلاں قدر پہ لے جاؤں گا، یہ کیا ڈالر کموڈٹی، یہ ڈالر کموڈٹی ہے؟ آپ دنیا کی کسی دوسری کرنسی کو کموڈٹی کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی کرنسی کے بارے میں اتنے یقین سے کوئی بات کریں، اور پھر آپ کو خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہو کہ اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، آپ کے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ دولت کی پیدائش کیسے ہوگی؟ جب دولت کی پیدائش نہیں ہو رہی ہوگی، پاکستان کے اندر دولت نہیں پیدا ہو رہی ہوگی، تو آپ کی کرنسی تو ظاہر ہے نیچے کی طرف جائے گی۔ تو آپ کون سی دنیا میں رہ رہے تھے اور کن لوگوں کو سمجھا رہے تھے؟ تو لہٰذا اتنے بڑے پالیسی ڈیبیکل کے بعد میں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ توقع کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب آئندہ، اول تو انہیں فوری طور پہ کل ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، جب ڈالر کی جو قدر تھی وہ اچانک مارکیٹ کے اندر بہت بڑھ گئی اور 250 اور 260 روپے کے قریب پہنچ گیا، تو لہٰذا اسحاق ڈار صاحب کو میں تو سمجھا تھا استعفیٰ دے دیتے وہ، لیکن مجھے امید ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ایک رسپیکٹیبل آدمی ہیں، وہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خزانہ سے استعفیٰ دیں گے۔ ان کے فیصلوں نے اور ان کے بیانات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی پالیسی نہ تو معاشی تھی اور نہ پاکستان کے لیے مفید تھی۔ ایک شعر ہے کہ ہم کے جی ہار چکے، لٹ بھی چکے، مر بھی چکے، محبت ہے کہ وہی انداز پرانے مانگے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آنے والی سماجی اور عمرانی تبدیلیوں کو ہماری جو ریاست کے سرکردہ لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جس یوتھ بلج کا ہم ذکر کیا کرتے تھے 2000 میں، آج 22 سال بعد وہ حقیقت ہے 23ویں سال میں۔ آج پاکستان کی آبادی کا 63% حصہ 15 سال سے لے کے 33 سال تک ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا سمجھتی ہے، دنیا بھر کے ماہرین سیاسیات اور دنیا بھر کے ماہرین سماجیات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنریشن پچھلی تمام جنریشن سے ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے۔ اب آپ اس جنریشن کو کنونس کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کریں جو آپ نے میری جنریشن کو کنونس کرنے کے لیے استعمال کیے تھے، تو وہ نہیں ہوں گے۔ ہم کچھ اور لوگ تھے، یہ جو نئی نسل ہے یہ کچھ اور لوگ ہیں۔ ہم جب اپنی نوجوانی میں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کر لیتی تھی، یا پارلیمنٹ یا حکومت کوئی فیصلہ کرتی تھی، یا راولپنڈی کوئی فیصلہ کرتا تھا، تو ہم اس کو حرز جان سمجھتے تھے۔ ہم اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ تمام نتائج و عواقب کو ذہن میں رکھ کے کیا گیا ہوگا۔ آج ایسا نہیں ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیصلوں کے بارے میں ٹرانسپیرنٹلی، شفاف انداز میں آگاہ کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حکومت نے کوئی ایک فیصلہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔
اگر وہ سیکیورٹی سے متعلق ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ داری کس کے پاس تھی اور کس نے کیا کرنا تھا، کیا تقسیم کار درست تھی، اور کیا آرگومنٹ جس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا گیا وہ اس قابل تھا کہ اس پر غور کیا جاتا۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جو بدل چکی ہیں۔ آج دنیا میں موبائل فون کی حکمرانی ہے، آج دنیا میں انفارمیشن ایج ہے، آپ دنیا میں کیسے روکیں گے انفارمیشن کو؟ تو لہٰذا آج دنیا اور ہمارے پاکستان میں لوگ انفارمیشن کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ شفافیت کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے پاور سٹرکچر میں تبدیلی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر آپ کسی کو نامعلوم سے الزامات کے تحت کہ جس نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ کہہ دیا یا اس کی باتوں سے دھمکی اخذ کی جا سکتی ہے تو آپ اس پہ سیدھا مقدمہ قائم کر دیں۔ آج دنیا اس قانون کو نہیں مانتی۔ دنیا یہ آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ انہیں یہ بہت اچھی طرح علم ہے کہ فواد چودھری کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واٹر ٹیسٹنگ ہے، یہ پانی کا ٹمپریچر چیک کیا گیا ہے کہ اگر فواد چودھری کو گرفتار کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنا رد عمل آتا ہے، اور اگر رد عمل مناسب نہ ہوا تو پھر عمران خان تب پہ ہاتھ ڈال دیا جائے گا۔ یہ طریقے ساری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میری درخواست ایک پاکستانی کے طور پہ اپنے سب بڑے اپنے اکابر سے یہی ہے کہ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ پیچھے ہم بیک ویو مرر میں دیکھ کے گاڑی نہیں چلاتے، ہمیں ونڈ سکرین میں دیکھ کے گاڑی چلانی ہوتی۔ پیچھے نہ دیکھیں، آگے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارس ہے، ایک مذاق ہے، اور یہ پاکستان کے قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں پاکستان میں کیا کبھی کسی نے پہلے پولیٹیشین کو گرفتار نہیں کیا؟ اور جب بھی پولیٹیشینز کو گرفتار کیا جاتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں ان کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں تھا، اور وہ کوئی مسلح کام تو نہیں کر رہے تھے کہ کسی کی کنپٹی پہ انہوں نے بندوق رکھی ہو۔ اور میری اسی دن میرے ہی پروگرام میں انہوں نے فاروق حبیب صاحب نے بتایا کہ وہ پولیس کو روک کے یہ بتا رہے تھے اور بار بار بتا رہے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ ایک مخصوص حکم جاری کر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی اور اس وقت تک ایف آئی آر سامنے نہیں آئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس کی تھی پٹیشن، بعد میں جس کو ہیبیس کارپس کی درخواست تھی، پھر جس کو ریٹ پٹیشن میں تبدیل کیا گیا تھا، اور عدالت نے حکم دیا تھا کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، اور یہاں تک بھی جج صاحب نے کہا تھا کہ چاہے یہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں تو انہیں واپس لایا جائے۔ تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب لاہور کی یا پنجاب کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اگر فیروز والا تھانہ نے اس کو درج کیا ہے لاہور کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاہور کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، شیخوپورہ کی حدود میں پیش آیا ہے۔ تو جہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ آخری حکم ہے جس کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی اگر میرے علم میں لاہور ہائی کورٹ کا کوئی حکم ہے اور میں کسی کو جا کے کہتا ہوں کہ جناب یہ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا، آپ 2 منٹ رک جائیں تاکہ میں تحریری آرڈر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، یا آپ یہ آرڈر ہے آپ اپنے متعلقہ لوگوں سے، اپنے اوپر کے لوگوں سے رابطہ کر لیں کہ کیا واقعی لاہور ہائی کورٹ نے ایسا کوئی حکم دیا ہے، تو کیا اس عمل کو ڈکیتی کہا جائے گا؟ اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ یہ ایک فارس ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت نے جو بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیے کہ آپ ذرا 2018 کے الیکشن کے نتائج پر ایک نظر دوڑائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر جو کے پی کی سیٹیں تھیں وہ کس کے پاس تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ اسی طرح کراچی کی زیادہ تر نشستیں کس کے پاس تھیں؟ پی ٹی آئی کے پاس۔ اور جنوبی پنجاب سے زیادہ تر نشستیں کس کے پاس تھیں؟ پی ٹی آئی کے پاس۔ تو پریکٹیکلی کیا ہوا ہے کہ اس حکومت نے کے پی، کراچی اور جنوبی پنجاب کو اپنی نمائندگی سے محروم کر دیا ہے۔ نمبر 1 اپنے ہی ہاتھوں۔ یہ تو پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل مطالبہ تھا نا۔ حکومت نے اگر ایسا ہی کرنا تھا تو یہ کام تو اپریل میں بھی ہو سکتا تھا، اپریل 2022 میں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جولائی میں پھر کچھ استعفے قبول کیے گئے، اور اس کے بعد قسطوں میں استعفے قبول کیے گئے۔ کیوں؟ دیکھیے پاکستان کے دستور میں یہ درست بات ہے کہ ڈسکریشن ہے، منظوری جو ہے اسپیکر، یعنی کسی استعفے کی منظوری جو ہے وہ اسپیکر کا ڈسکریشن ہے، یعنی وہ اس کو قبول کرنے کا پابند ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم
ڈسکریشن کے بارے میں ایک قانون کا ایک پرنسپل ہے کہ جس نے ڈسکریشن بھی استعمال کرنا ہے اسے قانون کے اور دائرے میں اور عدل و انصاف کے اصولوں کے مطابق یہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ کون سا پرنسپل ہے اس میں انصاف کا کہ آپ 11 استعفے ایک دفعہ قبول کریں، 35 ایک دفعہ، 35 ایک دفعہ، 43 ایک دفعہ، کس اصول کے تحت؟ اور جب آپ بار بار پبلکلی یہ بیان کر چکے ہوں کہ میں انہیں بلاؤں گا اور بلا کے پوچھوں گا کہ آخر کیا ہے اور کس وجہ سے کوئی آدمی جو ہے وہ کہ اس کا استعفیٰ مجھے منظور کرنا چاہیے، لیکن ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کسی بھی ممبر کو نہیں بلایا گیا، تو لہٰذا ایک تو حکومت نے یہ غلط کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی اس نے اپنے ہی پاؤں پہ کافی زور سے کلہاڑی ماری ہے۔ دیکھیے، دستور میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جو الیکشن کو ڈیلے کروا سکے، اور بالخصوص جب اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں تو اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد دستور میں یہ سیدھا متعین راستہ ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے۔ مردم شماری کا ان الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دستور میں یہ بھی بات لکھ دی گئی ہے کہ جب الیکشن کی ضرورت پیش آئے گی تو اس سے پہلے جو مردم شماری ہو چکی ہوگی، جس کے نتائج آپ کے پاس ہوں گے، جس کے ریزلٹس چھپ چکے ہوں گے، آپ نے ان کے مطابق الیکشن کروا دینے ہیں۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں 2017 کی جو مردم شماری ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے، تو لہٰذا کیوں نہیں الیکشن ہو سکتے؟ تو مردم شماری کا جواز بالکل ایک بہانہ ہے، ایک لیم ایکسکیوز ہے۔ اس کے بعد 1981 کی جو مردم شماری تھی اس کے نتائج آپ کو پتہ ہے کہ 1998 تک استعمال ہوتے رہے الیکشنز کے لیے، اور 1998 کی جو مردم شماری تھی اس کے نتائج 2013 تک استعمال ہوتے رہے اسی پرنسپل کے تحت۔ تو لہٰذا دستور میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں جس کے تحت الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں۔ اس کا دوسرا پہلو بڑا خوفناک ہے اور خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آمر میں یعنی ڈکٹیٹر میں، جس کے بارے میں آرٹیکل 6 بتایا، آرٹیکل 6 ہمارے دستور میں درج ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کو سبورٹ کرے گا یا کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ آئین شکنی کا آپ کو پتہ ہے کہ مقدمہ اور سزا بڑی سخت ہے۔ ڈکٹیٹر میں اور منتخب حکمران میں فرق ہی صرف الیکشن کا ہے۔ تو الیکشن کو جب آپ ڈیلے کریں گے کسی بھی پریٹیکسٹ کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو آئین شکنی یا دستور کی سبورشن میں کسی نہ کسی حد تک آپ اس پہ یہ حکم لگ سکتا ہے امکانی طور پہ۔ تو لہٰذا الیکشن کو ڈیلے کرنا یا اس کی تاریخ کو کے ساتھ کھیلنا کہ آگے کر دیں، اپنی سہولت کے مطابق کر دیں، دستور اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میری یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری عدالتیں بھی اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گی۔